جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو اس کو ضرور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ جتنا انسان پڑھتا ہے نا اتنا زیادہ اس کا دل کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب بہت دل چاہتا ہے نا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی رسول اللہ کو دکھا دیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے بچوں کا دل چاہتا ہے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں؟ دل چاہتا ہے نا؟ تو آپ نے یہ ضرور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں خواب میں دکھا دے۔ تو خواب میں دیکھیں، خواب میں دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کون ہے جس کی رات کو کبھی آنکھ کھلی ہو؟ رات کو آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی؟ اچھا، پانی پینے کے لیے کھلتی ہے یا واش روم جانے کے لیے یا ویسے ہی ڈر کے بھی کھل جاتی ہے؟ ہاں جی، آپ کی کیسے کھلتی ہے بیٹا؟ جی، اکثر ڈر کے کھلتی ہے۔ تو کیا آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو ڈر نہ لگے؟ جب آپ سوئیں اور جب آپ اٹھیں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کر کے سوتے تھے۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ہیں جو دعائیں سیکھیں گے؟ سونے سے پہلے کی دعائیں، تو انشاءاللہ آپ کو رات کو ڈر نہیں لگے گا۔ اور رات کو اگر کسی کی آنکھ کھل جائے اس کو ڈر لگتا ہو، ایک دعا ایسی ہے اگر آپ اسے پڑھ لیں گے نا تو آپ کو پھر ڈر نہیں لگے گا، آپ کا دل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے کسی انسان کی رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، اور کوئی ایسا شخص ہو جس کی رات ایسے وقت میں آنکھ کھلے، وہ نہ تو اسے ڈر لگ رہا ہو، نہ اس نے پانی پینا ہو، نہ اس نے واش روم جانا ہو۔ تو میں دو لوگوں کی رات کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کون سا بچہ 5 سال کا ہے؟ 5 سال کی ہیں آپ؟ اچھا، اتنے چھوٹے بچے کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاہتا تھا میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول رات کو کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ، آپ کی ایک وائف تھیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں۔ تو ان کی خالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈ پر تھے، اپنے بستر پر تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے نا، کیونکہ اللہ کے رسول ہر رات کو اٹھتے تھے، جب آپ رات کو اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہوئے امی کے ساتھ سوتے تھے تو امی اٹھتی تھیں تو بچے کی بھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ آپ کبھی امی کے ساتھ سوئی ہیں؟ تو امی کے ساتھ سوتے ہوئے کبھی آنکھ کھلی ہے کسی کی؟ کس کی آنکھ کھل جاتی تھی؟ ہاں، تو ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اٹھ کے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھنا ہے کہ آج رسول اللہ کیا کرتے ہیں۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو انہوں نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا کہ رسول اللہ کیسے وضو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی وضو کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تو وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے لیفٹ سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کے کانوں کو سہلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے ایسے پکڑ کے سہلایا، ان کو اپنی رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر لیا۔ دو لوگ جماعت پتہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک کھڑا ہوا ہے نا تو دوسرا اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ جس نے جماعت کروانی ہے وہ لیفٹ پہ ہوگا، اور جس نے پیچھے نماز پڑھنی تھی نا، لیکن ایسے تو کھڑے نہیں ہوا جاتا نا، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ ہاں 3 لوگ ہوں تو ایک آگے ہوتا ہے
اور دو اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن دو ہو تو وہ ساتھ ہی ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔